آئیے خطابت کے بعد اب شاعری کی جانب چلتے ہیں۔ حضرات، انسان اپنے خیالات کا اظہار کئی ایک طریقوں سے کرتا ہے۔ انسان اپنے خیالات کا اظہار کئی ایک طریقوں سے کرتا ہے۔ سنگ تراش مرمر کے مرمر کو تراشتا ہے، سنگ تراش مرمر کے مرمر کو تراشتا ہے اور پتھر کو زبان عطا کرتا ہے۔ مغنی نالائے نے میں سرور لے پیدا کرتا ہے۔ مصور کے برش کی ایک ہلکی سی جنبش تصویر کا عکس بن جاتی ہے، اور بالکل اسی طرح ایک شاعر جب الفاظ کو نگینے کی طرف جڑتا ہے تو وہ شاعری کہلاتی ہے۔ شاعری بہت سے لوگوں نے کی، لیکن بہت کم ایسے کلام ہوتے ہیں کہ جو درجہ کمال کو پہنچتے ہیں۔ ہاں، فکر اگر کسی صاحب کمال کی ہو تو لفظوں کو گویائی آ جاتی ہے، مصرے بات کرنے لگتے ہیں، اور جب فن کمال اپنے شوکت کمال کو پہنچ کر کسی کے حضور سرنگوں ہوتا ہے تو اسے شوکت رضا شوکت کہتے ہیں۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کرنے کا حوصلہ کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں جناب شوکت رضا شوکت۔ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شماتن داری ٹھیک چکشیاں والے آئے ہیں، شکریہ۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعوذ علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلیم 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 بعلی صلوات بلندہ۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ بانیان کے خاندان کے وہ افراد جو عزاداری کرتے ہوئے مالک کی بارگاہ میں چلے گئے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے سید زیدی صاحب کی گھر سے جو بزرگ بیمار ہیں، مالک انہیں شفا کامل عطا فرمائے۔ جس مومن کا جو حکم میرے ذمہ دعا کا ہے، مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کبھی نہ جائیں۔ عزیز کی پھپھو بیمار ہیں، مالک شفا کامل عطا فرمائے۔ جی بھائی انصر کی والدہ بیمار ہیں، مالک شفا کامل عطا فرمائے۔ میرے اللہ، یہ جو ہاتھ بلند ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہاں، فاطمہ کے لال نے وہ کام کر دیا۔ لمحے کی تاخیر کی معافی چاہتا ہوں۔ آخری سیکنڈ تھا جب قبلہ نے ممبر چھوڑا ہے اور میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ جو آخری جملہ میری سماعت تک آیا ہے وہ محفوظ ہے، اسی جملے سے میں مجلس شروع کر رہا ہوں۔ وہ جو آخری جملہ میں نے سنا ہے، اندر تنویر نقوی صاحب داخل ہوتے ہوئے اسی جملے سے میں مجلس شفیق شروع کر رہا ہوں۔ ہاں، فاطمہ کے لال نے وہ کام کر دیا۔ گھڑیاں کٹیں گی دین محمد کی چین سے، 56 برس حسین رہا ہے رسول سے، معاشر تلک رسول رہے گا۔ ملک اور صاحب، فیصلہ تساں کرنا ہے جی۔ زندگی ہوئے تہاڈی، زندگی ہوئے تہاڈی نسل جیوے، اے جوان ماتمی جیون۔ سلام ہے تانوں، بول کیا کہنے یار اس ماحول نے۔ جی ناصر بھائی، جی جون شاہ جی، جی عزادار پڑھا گا۔
چلے اس نعرے کے جواب میں ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں. جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت. قیامت تک اس بندے پہ ناراض رہوں گا جو اگلے مصرے پہ چپ کر گیا. جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت. کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال. آگا جی دعا کرے. ہائے 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 کیا بات ہے. جی 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 کیا بات ہے. کیا بات ہے. آپ جیو دادی آپ جیو میرے محترم بزرگ. کیا کہنے. جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت. کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی. کربلا کی ذات پہ ان کے اثرات پہ دیگر شہداء کربلا پہ بلند صلوات. نظم عزاداری پہ جس دن سے مجالس کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس دن سے ہی رضی جی میرے ذمہ روز زیدی انکل یہ کہتے رہے عزاداری پہ نظم. دبئی پڑھی ہے میں نے, پاکستان بھی پڑھی ہے میں نے, لیکن کبھی کو 4 بند پڑھ دیے, کبھی 4-5 بند پڑھ دیے. نظم پوری پڑھنے کا وعدہ ہے آج, اور اگر آپ پوری سننے کی شکت رکھتے ہیں. کہنے کو تو وائز کہیں بندہ ہے عمل کا. کہنے کو مہربانی اس بندے کا شکریہ جو کہنے کو پہ بولا ہے. ادھر سے جس کی آواز آئی ہے اس کی مہربانی. کہنے کو تو وائز کہیں بندہ ہے عمل کا, تقریر میں تحریر میں دھندہ ہے عمل کا. جن کچھ ہو گیا ہوتا میں ذمہ دار ہوں, جو ان سے کچھ نہیں ہوتا کسی نے. غازی دی قسم ہے تو ان کچھ نہیں ہوتا. ہاں ہاں کہنے کو تو وائز کہیں بندہ ہے عمل کا, بندہ ہے عمل کا. صوتی کافیہ نہیں لے رہا. کہنے کو تو وائز کہیں, یہ تمہارے کام کی بات ہے, صوتی کافیہ نہیں لیا میں نے. کہنے کو تو وائز کہیں بندہ ہے عمل کا, تقریر میں تحریر میں دھندہ ہے عمل کا. ابلیس کی گردن میں بھی پھندہ ہے. جی بیٹا جی 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 میرے محترم آپ پہ یہی توقع ہے مجھے. ابلیس کی گردن میں بھی پھندہ ہے عمل کا, بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا. سید آپ کو تو بولنا چاہیے اس مصرے پہ یار. ملک بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا, بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا. محشر کے دن تمہارا گریبان میرے ہاتھ میں ہو, اگر میں غلط پڑھوں اور تم نہ برداشت کر سکو تمہارا اپنا مقدر ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا. محشر کی تجارت میں جو ہر شے سے بھلی ہے وہ جنس فقط عشق حسین ابن. سلام تیرے سلام کو سلام یار, اس بزرگ کے اٹھ کے کھڑے ہو کے بولنے کو سلام ہے. ہائے 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 ہائے. آگا جی دعائیں دعائیں میرے لیے. آنسو ابھی سے آگئے تیرے. جو بندے بیٹھے ہو مجلس میں وہ بولنا ڈاکٹر تک, حیدری. جی 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 نظم بھی پوری پڑھوں گا. وہ بند تمہیں سناؤں گا جو تمہیں یاد نہیں, وعدہ رہا. کیا بات ہے. ہاں 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 محشر کی تجارت میں جو ہر شے سے بھلی ہے. جی میں پڑھا گا جی پوری پڑھا گا. محشر کی تجارت میں جو ہر شے سے بھلی ہے وہ جنس فقط عشق ہے. فقط پہ بولنے کا علیحدہ سے شکریہ عمران جی. وہ جنس فقط عشق ہے. حسین ابن علی ہے. اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے ملک اور انکل عاشق ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, ایک بندہ پورے پنڈال میں اٹھ کے کہہ دے بولنے پہ دل نہیں آیا ساری زندگی شعری نہ کہوں. اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بن. ہائے 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 ہائے
ہائے ہائے، جی جی جی، یہ طاہر بھائی آگے آ جاؤ. حیدری اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے جو ظرف کشادہ تھے. امجد علمین کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں شفیق زیدی اگر تمہاری توقعات پہ پورا اتروں تو داد نہیں دینی. ہاں امجد اگر میں آپ لوگوں کی توقع پہ پورا اتروں تو داد نہیں دینی، توقع سے اوپر نکل جاؤں تو بولنا ہے. اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو آزادار. ہلو چھپ کے کیوں بیٹھے ہو؟ سامنے ہو، اٹھو یہاں سے. علی علی منیشا بول. علی 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 راضی ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی تنویر نے، جی عدنان، جی میرا پتر، جیتے رہو. سرداروں میں کچھ نہیں جی، کوئی جلدی نہیں، بالکل کوئی جلدی نہیں. سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے. بسم اللہ کریں، آ جاؤ، جگہ ہی بڑی ہے، گھبراندے کیوں. اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو. اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے خود سے کبھی سوچے کہ وہ بیکار نہیں. جوانی سلامت تیری. ظفر بھائی سلام تمہارے معیار کو. رضی حیدری جیو ماتمی، جیو ماتمی. اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے خود سے کبھی سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے. تخلیق کی ترکیب میں ہیں 4 عناصر. آگ، ہوا، مٹی، پانی. اور یہ چاروں ایک جیسے نہیں. نہ بات تو ممبر پہ کر رہا ہوں نا، کہیں چھپ کے تھوڑا بیٹھا ہوں غضنفر بھائی. میں یون شاہ جی میں کو لک کے گل پہ کرتا، ممبر پہ سجاد بھائی کہہ رہا ہوں یہ چاروں ایک جیسے نہیں. ان میں سے 3 کے مزاج میں خیانت ہے، 1 کی طبیعت میں امانت. بھئی پانی میں کچھ ڈالو گے بہہ جائے گا، آگ میں کچھ ڈالو گے جل جائے گا، ہوا میں ڈالو گے اڑ جائے گا. صرف تراب کی یہ خاصیت ہے، ثمر ڈالو گے شجر ملے گا. ہر بھاجن ہائے ہائے ہائے، مجھے تراب کا یہ کمال ہے. تیری جوانی سلامت. سب بولو، مل کے بولو، بولو بولو سخیلان کلندر صرف تراب کا یہ کمال ہے. ثمر ڈالو گے شجر ملے گا. تو جب تراب امین ہے، ابو تراب تراب امین ہے، ابو تراب کیا ہوگا؟ تخلیق کی ترکیب میں ہے 4 عناصر، وہ ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر. اس واسطے ہیں صاحب اسرار عناصر، خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر. میں اس لمحے کے بعد سعید زیدی انکل
1 سیکنڈ پڑھوں یا 1 گھنٹہ، میں داد مانگوں، میں آپ کا مجرم ہوں. میں یہ شعر ہی آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس پورے پنڈال پہ واجب نہیں اوجب ہے اس شعر پہ جس کا میرا عقیدہ ایک ہو جائے، اسے علی کی محبت کی قسم وہ بولے. جس کا عقیدہ نہ ملے وہ داد سنبھال کے رکھے. تخلیق کی ترکیب میں ہے 4 عناصر، وہ ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر، اس واسطے ہیں صاحب اسرار عناصر، خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر. نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دو. بیٹھے ہو نا؟ تواڈے سنن دے صدقے، تواڈے بولن دے صدقے. جی ملک اور جی انکل، جی سلام ہے اس آخری حلالی ہوں، اس آخری بندے نو سلام میرا. غازی تو انہوں زندگیوں دے نظران. ہاں چلے یاد رہا تو میں یہ بات کھول کے ابھی مجلس میں مصائب میں سنا دوں گا آپ کو. نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے. بسم اللہ آؤ. نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. انکل وہ بند جو دبئی بھی نہیں پڑے، اب چونکہ یہ حسن سماعت دیکھ کے طبیعت بے چینی پڑی ہے. حبدار کی آنکھوں میں ہے رحمت کے ذخیرے. شعر سننے والوں، ذاکرین کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. انکل عاشق ذخیرے کافیہ ہے، وہ مذاق تھوڑی ہے. یہ کافیہ لکھنے کے بعد لڑائی ہوتی ہے اپنے آپ کے ساتھ کہ آگے بنے گا کیا. 14 کی قسم امجد، یہ کافیہ ذخیرے لکھنے کے بعد ذخیرے کا ذخیرہ ہی نہیں ملتا. ہاں ذخیرے کا ذخیرہ ہی نہیں ملتا نا، کافی ملنے میں نہیں آتا. میں کہہ رہا ہوں حبدار کی آنکھوں میں ہے رحمت کے ذخیرے، پلکوں میں چھپے ہیں کہیں اشکوں کے جزیرے. ہائے 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 اگان سر قرآن دی قسم میں بڑا مزہ آیا. اس آخری کھڑے ہوئے حلالی نو میرا سلام ہے. تنویر نقوی اپنا میں آ رہے، میں 5 مجلساں پڑھ گیا، میں نے 5 مجلساں دی داد دا مزہ نہیں آیا جڑا اس اوکھے مصرے دی داد دا مزہ آیا. پلکوں میں چھپے ہیں کہیں اشکوں کے جزیرے، پلکوں میں چھپے ہیں کہیں اشکوں کے جزیرے. ہیرا موتی کبھی دیکھا ہے؟ ہیرا موتی لال کبھی دیکھا ہے نا؟ اس کی شیپ دیکھی ہے؟ اب مجھے سنو. حبدار کی آنکھوں میں ہیں رحمت کے ذخیرے، پلکوں میں چھپے ہیں کہیں اشکوں کے جزیرے، جب کوہ بصیرت سے اترتے ہیں یہ ہیرے. پتہ ہی نہیں اس بندے کو مجلس کیا ہے جو نہیں بولا غضنفر بھائی. اس غریب کو کیا پتا ہیرے کیسے استعمال ہو گیا. کار بھائی تواڈیاں جوانیاں سلامت رضی، اے ہاتھ اس طرح سلامت رہن. جی سلام ہے دونوں. جب کوہ بصیرت سے اترتے ہیں یہ ہیرے، جب کوہ بصیرت جب کوہ بصیرت سے اترتے ہیں یہ ہیرے، ہو جاتے ہیں تبدیل مقدر کے وطیرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. علی کی ولایت کی قسم ہے، اپنی آنکھوں سے پڑا ہے سدرہ سے. عزادار کو آتی یہ صدا ہے، اس جنس کا میشر میں خریدار. جی وہ عارف او جڑے کھڑے ہو، او تواڈے بچے جیون، تواڈیاں نسلاں جیون یار، تواڈے سنن دے کیا کہنے. میں بسم اللہ کر غازی تین زندگیوں دے بھائی تار جیو تسی. حیدری آپ جیئیں غازی. حیدری بہت جیو، بہت جیو، تسی بہت جیو. سدرہ سے
سدرہ سے ازادار کو آتی یہ صدا ہے، اس جنس کا محشر میں خریدار خدا ہے، گر آنکھ میں شبیر کا غم ہے تو وہ نم ہے۔ امجد صاحب اس جگہ پہ کھڑے ہو کے ویسے جھوٹ بولنے والا مجرم ہے، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے والے کی معافی کوئی نہیں۔ زندگی میں پہلی بار کرج کر رہا ہوں یہ 6 مصرے پڑھنے کے۔ کتاب چھپے ہوئے 4 سال ہو گئے، نظم کہے ہوئے 6 سال ہو گئے۔ 6 سال میں ایک کیسٹ سے یہ 6 مصرے مل جائیں، میں مجرم ہوں آپ کا۔ زندگی میں پہلی بار اس معیار سماعت پہ اعتماد کرتے ہوئے ملک اور مجبور ہو گیا شوکت۔ گر آنکھ میں شبیر کا غم ہے تو وہ نم ہے، یہ عشق نہیں عشق کی دنیا کا بھرم ہے۔ ہائے 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 ملک جی تھک گئے ہو؟ ہائے 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 ہائے۔ گر آنکھ میں جی سلام ہے نا بزرگانو غازی دی قسم ہے، گر آنکھ میں شبیر کا غم ہے تو وہ نم ہے، یہ عشق نہیں عشق کی دنیا کا بھرم ہے، یہ آنکھ میں ہی کوثر و زمزم کا حرم ہے۔ اب ڈر بڑا لگتا ہے آپ سے، پیار کا ڈر مار کے ڈر سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس کلاس کا بندہ مجھے لا کے دو جو مجھے کوثر و زمزم کے حرم پہ داد دے۔ یہ آنکھ میں ہی کوثر و زمزم کا حرم ہے، آنسو کے عوض خلد کی جاگیر تو کم ہے۔ جی دون شاہ جیو ماتمی، او جیو ماتمی توڑے بولن دے کیا کہنے۔ آنسو کے عوض خلد کی جاگیر تو کم ہے، آنسو کے عوض خلد کی جاگیر تو کم ہے۔ مولوی کی ارتھی کو آگ لگانے لگا ہوں۔ ہاں غازی کی قسم ہے، ہاں انہاں لرتھی ہوندی ہے، ہاں مولوی کی ارتھی کو آگ لگانے لگا ہوں۔ آنسو کے عوض خلد کی جاگیر تو کم ہے، جو آنکھ بھی روئے گی حسین ابن علی کو، محشر میں شفاعت کا بھی حق ہوگا اسی۔ انصر زندگی چیڈا سیانا مجمعی ویکھی کیسی یوکھی موجود گل پہ کرتا تے کی میں آ رہے، جو آنکھ بھی روئے گی حسین ابن علی کو، محشر میں شفاعت کا بھی حق ہوگا۔ کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ؟ ماتمی سر چاہو ماتمی، میں نے سنا ہے ماتمی آئے ہوئے چکشیوں سے ماتمداری کے لیے۔ کس ظرف کا حامل ہے حکم، کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ؟ دیکھنا مجھے ہے کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ، نہ بغض نہ الہاد نہ اوہام نہ کینہ۔ کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ، نہ بغض نہ الہاد نہ اوہام نہ کینہ، چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ۔ ہم جدی جڑا کربل دے مدینے تے چپ رہ گیا کم از کم اردو اخبار ضرور پڑھے۔ کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ، کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ، نہ بغض نہ الہاد نہ اوہام نہ کینہ، چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ، شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ، شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ، شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ۔ مولوی اپنا ہو یا بیگانہ جون شاہ، میں دونوں کو کہہ کے تھکے ہوں، ماتمی کو ماتم کرنے دو، روکو نہیں۔ کبھی تو اس ماتم دار سے پوچھو تیری مجبوری کیا ہے، تو ماتم کرتا کیوں ہے؟ سینے پہ جو ماتم کیے تحریک چلی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن۔ بھائی مجھے
دعا کر سٹی دعا کر دیں اور تو آڈیاں جوانیاں اور سب راضی ہو زندگی ہوئی شفیق سارے والو اگر تھکے تو بس کریں ہائے دری جی بابا جنی باری آنکھوں پڑھ بادشاہوں کے بادشاہ جنی باری آنکھوں پڑھ شہنشاہوں کے شہنشاہ حسین بادشاہ کی ذات پر بلند تر صلوات سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے سینے میں ہے دل میں حسین ابن علی ہے اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ ماتمی سر جاؤ دادا اسلام اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ تہذیب کے سینے غازی تو انہوں زندگیاں دیں جی وہ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ بندہ سانس لے رہا ہو امجد اور میں یہ بیت پڑھوں اور بندہ نہ بولے وہ نہیں جی رہا نہ بولے تو اسے ہلاؤ دیکھو کہیں خدا نہ خواستہ نہیں تو نہیں نا ہاں ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے رخسار یزیدی پہ تمام ٹھیک ہے راضی ہے تو چلو جی قبلہ جیون میرے جوان میری زندہ قوم جیوے میرے ماتمی جیون جیدے ہاتھ دا مالے کے علی بلند کر کے حیدری اچھا محمد علی تو آکھے مکا دیتی جے لکیر پا دیتی جے نہ پھر پڑھا ٹھیک ہے ایک کام تو ان بتائیں نا جی اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ اٹھتا ہے جو ماتم کو آؤ بھائی جان آؤ جگہ پڑی ہے گھبراؤ نہ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے رخسار یزیدی پہ تماشا بھی ہے اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے بسم اللہ رخسار اسلام کی بنیاد کا بسم اللہ اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے یہاں جگہ ہے ہاں آگ پہ ماتم میں ہے پنہا یہ سلیقہ بسم اللہ آگ پہ ماتم میں ہے قطر تو سدھے آئے ہو کہ سیال کوٹو پہ آندے ہو اچھا ہاں آگ پہ ماتم میں ہے پنہا یہ سلیقہ ہے نار جہنم کو بجھانے کا طریقہ بھائی جان
بشارت بھائی جان ڈاکٹر صاحب ایک فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ اس نے کہا جی لکیر پاتی جے، لکیر میں ہون پاؤں گا، یہ دے کاغذ میں لکیر پاتی سی ہون میں پاؤں گا۔ آگ پہ ماتم میں ہے پنہا یہ سلیقہ، ہے نار جہنم کو بجھانے کا طریقہ۔ سلیقہ طریقہ دو کافی پڑھ چکا ہوں، شعر کہنے والے بیٹھے ہو۔ آگ پہ ماتم میں ہے پنہا یہ سلیقہ، ہے نار جہنم کو بجھانے کا طریقہ، ہر ماتمی ہوتا ہے حسین ابن علی کا۔ ملک جان شاہ جڑے اپڑ گئے ہو جنہوں نے پتہ لگتا ہے شعر کیے جی انکل عاشق جی جی ملک ہور سلام ہے توڑے میں آر نو یار ہائے 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 حضور بھائی تھکنے والی بات کوئی نہیں نا 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 ہاں 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 ہر ماتمی ہوتا ہے، ہر ماتمی ہوتا ہے حسین ابن علی کا۔ تین کافیے پڑھ گئے ہوں، سلیقہ طریقہ علی کا۔ ہر ماتمی مہربانی ہر ماتمی ہوتا ہے حسین ابن علی کا، دیتی ہے دعائیں اسے جنت کی ملیکہ۔ ہر ماتمی ہوتا ہے حسین ابن علی کا، دیتی ہے دعائیں اسے جنت کی ملیکہ۔ ہاں مجھے یاد آ گیا انشاءاللہ 21 سفر ہے نا، 21 سفر سے 25 سفر تک زندگی باقی، تو اگلے سال آنے والے سال میں قصر بیت لاہور میں ان ملکوں کے ہاں خمسہ پڑھوں گا رات کا، بشرط زندگی مالک نے زندگی کی اور آپ سے ملاقات کا موقع مل گیا تو۔ دیتی ہے دعائیں اسے جنت کی ملیکہ، دیتی ہے دعائیں اسے جنت کی ملیکہ۔ ماتمی آگ پہ ماتم کرنے کے لیے جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، اس کے پاؤں پہ آگ کے نشان ہوتے ہیں۔ میں شوکت رضا کہہ رہا ہوں جو نقش عزادار کے قدموں کے تلے ہیں، منکر کی جبینوں کے نشانوں سے بھلے۔ جو نقش عزادار کے 14 رجب کا بھلا ٹائم کیا قبلہ اس کے بعد ہے نا، وہ یہاں سے پڑھنے کے بعد، جو نقش عزادار کے قدموں کے تلے ہیں، منکر کی جبینوں کے نشانوں سے بھلے ہیں، سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا۔ ہائے 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 جی بیٹا سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا، موسم تو کبھی دیکھنا توحید نگر کا۔ موسم تو کبھی دیکھنا توحید نگر کا، مغموم فضا سرخ شفق حزن سحر کا، اس واسطے کالا ہے غلاف اللہ کے گھر کا۔ توحید پرستار ولی ابن ولی ہے، اللہ بھی عزادار حسین۔ تھک گئے ہو بس کریے یا جیو سلامت رہو، ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو۔ قوت برداشت ہو تو میں انکل کا حکم پورا ہو گیا، اپنی مرضی کی ایک شے تمہارے سپرد کرنی ہے، ایک تحفہ تمہاری نظر کر کے، مشکل نہیں بہت مشکل شے، اور مشکل کشا والے بیٹھے اس میں آنسر میرا کوئی وہ نہیں ہے، یہ بھی ان کا اپنا ہے۔ انہوں نے ایسا ایسا سنا ہے شہزادہ علی اصغر پہ، امام محمد تقی بادشاہ پہ، ایسا ایسا سنا ان لوگوں نے کہ میرے اندر سے حوصلہ بڑھتا آیا بڑھتا آیا بڑھتا آیا کہ یہ لوگ جو بھی پڑھوں جتنا مشکل بھی پڑھوں یہ لوگ سنیں گے، اس لیے میں تضادیے کی ایک بات شروع کرنے لگا ہوں۔ بے شک غروب غم کا سبب ہے طلوع عشق۔ جیو 6 دن میں پہلی بار سید زیدی آپ کے بیٹے کی یہ جھولی اٹھی ہوئی ہے ماتمی کو دعا کرنے کے لیے، غازی کی قسم ہے۔
مالک آپ کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، مالک بیمار بزرگوں کو شفا کامل عطا فرمائے۔ غازی کی قسم ہے 6 دن میں پہلی بار یہ جھولی اٹھی ہے میری، ہاں مجبور ہو گیا ہوں میں اتنے مشکل مصرے کی اتنی بڑی داد کے بعد جھولی اٹھا کے دعا دینے پہ۔ بے شک غروب غم کا سبب ہے، غروب غم بھائی جان تضادیہ تو دیکھو، بے شک جی میں میرا پتر، بے شک غروب غم کا سبب ہے طلوع عشق، قرآن پڑھ کے مرضی رب ہے طلوع عشق۔ ٹھیک، بے شک غروب غم کا سبب ہے طلوع عشق، قرآن پڑھ کے مرضی رب ہے طلوع عشق، احسان مصطفیٰ کا ادب ہے، احسان مصطفیٰ کا ادب ہے۔ انجدہ بھی سنی لئی دا کی ہے، یہ تو کئی باری سنے پہ بادشاہ آئے نے تے بندہ مار کے ٹور گئے نے، یہ بھی سن لئی دا۔ عشق بے شک غروب غم کا سبب ہے طلوع عشق، قرآن پڑھ کے مرضی رب ہے طلوع عشق، احسان مصطفیٰ کا ادب ہے طلوع عشق، زہرا کے دشمنوں پہ غضب ہے۔ جی کمر جی جیو میرے چند، احسان مصطفیٰ کا ادب ہے طلوع عشق، زہرا کے دشمنوں پہ غضب ہے طلوع عشق، مطلع طلوع عشق کا مطلع کہتے ہیں جائے طلوع کو، ظاہر ہونے کی جگہ کو، میں کہہ رہا ہوں مطلع طلوع عشق کا مومن کی عین ہے۔ معاشر تک سنی کو بندہ جیوے نا تے وہ بولتا رہے تے تاوی دی داد نہیں بندی، مطلع طلوع عشق کا مومن کی عین ہے، ارے روتا وہی ہے جس پہ بھی راضی حسین۔ تیرے کیا کہنے تنویر، کتنا پرفیکٹ بولا ہے تو۔ مطلع طلوع عشق کا جیووں پہ مومن کی عین ہے، روتا وہی ہے جس پہ بھی راضی حسین ہے۔ مومن کی آنکھ آنکھ نہیں ہے، فرات ہے۔ مومن کی آنکھ میں دنوں اکھیا بھی عمران مشکل ہے تو آنکھیں نہیں پڑھ، مومن کی آنکھ آنکھ نہیں ہے، فرات ہے، ایسی فرات جس میں سبیل حیات ہے۔ مہربانی بچو جی بھائی جان، جی بھائی جان، ملک اور جیووں پہ قیامت تک خدا دی قسم ہے مل پہ گیا پڑھندہ شفیق۔ مومن کی آنکھ آنکھ نہیں ہے، فرات ہے۔ ادنان بولو تھوڑا سا اور سید، مومن کی آنکھ آنکھ نہیں ہے، فرات ہے، ایسی فرات جس میں سبیل حیات ہے، ایسی حیات جو دل زہرا کی بات ہے۔ مہربانی، ایسی حیات جو دل زہرا کی بات ہے، کیا بات ہے کہ بات کے اندر نجات ہے۔ کیوں چلا آیا وہ بندہ مجلس میں جو اس مصرے پہ بھی چپ رہ گیا غزل پر۔ مومن کی آنکھ آنکھ نہیں ہے، فرات ہے، مومن کی آنکھ، فیصلہ کرنا میں کتنی مشکل باتوں پہ داد لے رہا ہوں، مومن کی آنکھ آنکھ نہیں ہے، فرات ہے، ایسی فرات جس میں سبیل حیات ہے، ایسی حیات جو دل زہرا کی بات ہے، کیا بات ہے کہ بات کے اندر نجات ہے، کیا بات ہے کہ بات کے اندر نجات ہے، کیا بات ہے کہ بات کے اندر میرے کلیجے سے ایسا لگتا ہے پھٹ جائے گا میرا جگر، لفظ میرے منہ کی بجائے یہاں سے باہر آنا چاہ رہے، کیا بات ہے کہ بات کے اندر نجات ہے، اور تانے ہمارے لیک کے بنتی ہے فاطمہ، آنسو گرے جو آنکھ سے چنتی ہے۔ جی ارشد، جی بھائی جان، جی عارف، جیدی جی میں تم سب مل کے بولا سخی لال کلندر واہ 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 واہ
بات ہے. لمحے اور پڑھنے دو، لمحے اور پڑھنے دو. تانے ہماری لیک کے بنتی ہیں فاطمہ، آنسو گریں جو آنکھ سے چونتی ہیں فاطمہ. نہ لمحوں کے لیے ملک اور مدد کرو. ایسے 4-5 منٹ اور 2 بند مجاہد بھائی اور میں ضرور پڑھنے نے جی میں نظم شروع کری کھلوتا ہوں تو مولوی صاحب رزلٹ تو بغیر دا بھائی بشارت مزہ نہیں انہوں پہنچانا میں ضرور ہے اپنی منزل تے. آنکھوں میں ہو تو عشق سہارا لگا کرے، لگا کرے کی میں انڈیا ٹور جاں کی کروں. آنکھوں میں ہو تو عشق سہارا لگا کرے، تاریکیوں میں نور کا دھارا لگا کرے. ہائے 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 امجد جیوے ہم معاشر تک تیری نسل ہی جیوے کی نوکریاں پیا کر دیں. سر جی فیصلہ کرے جے کہ ڈیوکھی شہوے. آنکھوں میں ہو تو عشق سہارا لگا کرے، تاریکیوں میں نور کا دھارا لگا کرے، پلکوں پہ آ کے عشق ستارہ لگا کرے. جی بیٹا جی بیٹا جی سے جا جی بیٹا. پلکوں میں ہو تو عشق ستارہ لگا کرے، خد خال پر چلے تو پیارا لگا. پلکوں میں ہو تو عشق ستارہ لگا کرے، خد خال پر چلے تو بولو تھوڑا سا خد خال پر چلے تو پیارا لگا کرے. یہ فیصلہ ہے اور بسد غور و خوض ہے، مومن کی آنکھ اصل میں کوثر کا حوض ہے. ہاں سید ہاں ہاں مومن ناصر شاہ میں اس داد کو ہی برسوں یاد رکھوں گا. حوض اور حوض پہ داد یہ انہی کا کام ہے، غازی کی قسم ہے. حوض اور حوض پہ داد، مومن کی آنکھ اصل میں کوثر کا حوض ہے. ایک حوض ہے یہ آنکھ تو ایک حوض عرش پر. مہربانی 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 جی میں سید. ایک حوض ہے یہ آنکھ تو ایک حوض عرش پر، اس حوض سے شروع ہوا اس حوض کا سفر. بولو بولو بولو. اس حوض سے شروع ہوا اس حوض کا سفر. یہ حوض محترم ہے تو وہ حوض معتبر. یہ حوض محترم ہے یہ حوض محترم ہے یہ حوض محترم ہے تو وہ حوض معتبر. حوضین کے نظام میں ایک فرق ہے مگر، حوضین کے نظام میں یا تو باقی کل سنیں گے یا پھر جو سن سکتے ہو بولو. حوضین کے نظام میں ایک فرق ہے مگر اس حوض کا امیر شہ مشرقین ہے، اس آنکھ والے حوض کا ساقی حسین. جی چاچا اسلام جی 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 تسی جیو مہربانی تہاڈی تسی جیو. سلام ہے بشارت بھائیاں نے سمجھ میں اس آنکھ والے حوض کا ساقی حسین ہے. تو آپ سوچ کیسا عزادار ہے خدا. کیا بات ہے. تو آپ سوچ کیسا عزادار ہے خدا. کی کر سکتا ہے کوئی بندہ یہی بھئی واہ 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 بس یہی نا اس تو اگاں کی چاہیے ہوندا ذکر نو تے او اس تو اگی داد ہے ہی نہیں جیڑی میں لے کھلوتا تے پھر ان میں سوچی جانا بے اس مصرے واسطے دعا ہی جائز ہے داد علی گل ہی نہیں رہنی. تو آپ سوچ کیسا عزادار ہے خدا. گل سننی ضرور ہے سمجھنی ضرور ہے. شبیر کے محب کا بھی حبدار ہے خدا. میں تو انہوں پہلے گل سمجھائی بھی ہے بھئی گل سمجھنی ہے زیدی میں اوکھی گل کرن دا عادی ہو گیا. تسا ملک اور سونے چھڑے ہے غازی دی قسم ہے میرا کمال نہیں. عارف تسا سنیا ہی انجے جی بیٹا تیری جوانی سلامت. شبیر کا حبدار نہیں شبیر کے محب کا بھی حبدار ہے خدا.
یا مرضی علی کا طلبگار ہے خدا. اشارت بھائی جان 28 سال کے مطالعے میں عربی اردو فارسی جتنی میری اوقات ہے کتابیں پڑھ پڑھ کے غضنفر بھائی جان میں بس یہی 2 چیزیں مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملی ہیں. یا مرضی علی کا طلبگار ہے خدا, یا ایک رات ایسی آئی ہے جس میں علی جس میں علی سویا, اور وہ سونا بھی علی کا اس کی مرضی سے تھا. ساری زندگی میری یہ بات عمران یاد رکھنا, وہ رات بھی علی اپنی مرضی سے نہیں سویا, خود اللہ نے پیغام بھیجا یا علی سو جا, اور انہوں نے پوچھا مالک میں کیوں سو جاؤں؟ آواز آئی یا علی میں بھی علی تو بھی علی دونوں علی, یا علی میں بھی علی تو بھی علی دونوں علی. کون انسان ہے اور کون خدا فرق رہے, نیند آتی نہیں مجھ کو تو کبھی سوتا نہیں, ایک شب کے لیے سو جا کے ذرا فرق رہے. جی وہ گلی میں کھڑے ہوئے حلالی کو بھی سلام شوکت رضا کا. پھر پڑھ دوں, پکی بات ہے پھر پڑھ دوں. جی 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 جتنی باری حکم کرو پڑھا. یا علی میں نوکر جناب, یا علی میں بھی علی تو بھی علی دونوں علی, میں بھی علی تو بھی علی دونوں علی. کون یار کیا بات ہے. تو یہ شعر سنو, تسی ترکیب بیٹھتے ہو. یا علی میں بھی علی تو بھی علی دونوں علی, کون انسان ہے اور کون خدا فرق رہے, نیند آتی نہیں مجھ کو تو کبھی سوتا نہیں, ایک شب کے لیے سو جا کے ذرا. چلو جو ماحول انجدہ بنیا پیتے پیتے ہے, میں مجبور ہو گیا. میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے, میرے کرار کا سونا, میرے کرار کا سونا, میرے وہ سونا نہیں سمجھ آ رہا, میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے. علی کو رات بھر ظہیر بھائی جان, علی کو رات بھر توحید کی الفت جگاتی ہے. عدو بستر نبی کا, موت کا ڈر, خوف کا پہرا, اگر ماحول یہ ہو تو علی کو نیند آتی. دے دے ہاتھ دا مالکی علی یہ بولے حیدری. یار کیا بات. میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے, علی کو رات بھر توحید کی الفت جگاتی ہے. عدو بستر نبی کا, موت کا ڈر, خوف کا پہرا, اگر ماحول یہ ہو تو علی. یہ ایک شے ہے جو مجھے ملتی ہے قرآن سے لے کے تفاسیر اہل بیت تک. ہاں دشمنان اہل بیت کو بھی یہ لکھنا اور ماننا پڑ گیا کہ اس رات اللہ نے علی سے نیند خریدی ہے اور علی نے اللہ سے مرضی لی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بات بھی کبھی چیک کر کے دیکھنا کہ اگر سوئے ہوئے دکاندار کو کوئی واقف گاہک اٹھا دے نا, سوئے ہوئے دکاندار کو ہائے 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 غدن بھر جاتے رہے اپنے اندر جاؤں چاہ کیا کہنے. سوئے ہوئے دکاندار کو کوئی واقف گاہک آدھی رات کو نیند سے اٹھا کے پوچھے نا جی یہ فلاں شے کی کیا قیمت ہے, اور گاہک پہ اعتماد ہو دکاندار کو, وہ سوتے سوتے میں کہتا ہے جو تیری مرضی ہے وہ دے دے یار. جو تیری مرضی ہے وہ دے دے. یہ اللہ طلبگار ہے علی کی نیند کا, علی کی مرضی کا. آؤ پھر تو آپ سوچ کیسا عزادار ہے خدا, شبیر کے محب کا بھی حبدار ہے خدا. 7-8 منٹ میں لائنے ایسے کمسرے تھے, یہ دیکھو کوئی تے گالے نا جیسے تے میں 7 منٹ لا چھڑے نے. یا مرضی علی کا, یا مرضی علی کا, تیسری شے ڈھونڈ کے لیا قتل کر دے مجھے. یا مرضی علی کا طلبگار ہے خدا, یا پھر ان آنسوؤں کا خریدار ہے. بھائی جان یا مرضی علی کا, مولوی صاحب قبلہ چل اب تو جیویں تو اڈے ہاتھ سلامت رہن. یا مرضی علی کا طلبگار ہے خدا, یا پھر ان آنسوؤں کا
خریدار ہے خدا، پھر طے ہوا کہ خلد میں حیدر جہاں رہے، حق تو یہ ہے کہ آنسوؤں والا وہاں رہے۔ جی حق تو یہ ہے نا، آنسوؤں والا یہاں رہے۔ یہ عشق مصطفیٰ کا چہیتا ہے آج تک، اپنے لباس عشق کو سیتا ہے آج تک، ان آنسوؤں کو خضر بھی پیتا ہے آج تک۔ میں دعویٰ کر گیا ہوں شفیق زیدی ان آنسوؤں کو خضر بھی پیتا ہے آج تک۔ میں دلیل دوں اور ایک بندہ اٹھ کے رد کر دے، ختم ہو گئی ذاکری آج مجاہد منبر پہ اعلان۔ یہ عشق مصطفیٰ کا چہیتا ہے آج تک، اپنے لباس عشق کو سیتا، رضی توجہ، سیتا ہے آج تک، ان آنسوؤں کو خضر بھی پیتا ہے آج تک، شاید اسی وجہ سے وہ جیتا ہے۔ جی ملک صاحب، جی انکل عاشق، ظہیر بھائی، شاید اسی وجہ سے وہ جیتا ہے آج تک۔ پچ تو نہیں سکے گی مگر سچ یہ بات ہے، مومن کے آنسوؤں میں ولی کی حیات ہے۔ میں پہلے آکھیا پچ تو نہیں سکے گی مگر سچ یہ بات ہے۔ بس نتیجہ آج کی مجلس کا، حکم خدا ضرور سنایا کرو ہمیں۔ ڈائریکٹ واعظین سے بات کر رہا ہوں، ممبر پہ کھڑے ہو کے پوری تسلی سے کہہ رہا ہوں، حکم خدا ضرور سنایا کرو ہمیں، روزہ نماز دین بتایا کرو ہمیں۔ ہاں ضرور نماز کی بات کرو، نماز ہے ہی علی والے کی۔ میں کروڑوں مرتبہ یہ بات عمران کر چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، نماز کے ساتھ تو یہ پریشانی بنی ہوئی ہے، جن کی قبول ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں۔ ہاں بھائی جان، خاص صاحب کی بلا، جن کی قبول ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں، جن کی قبول نہیں ہوتی وہ اس کی جان کو آئے ہوئے ٹرک روک کے پڑھتے ہیں۔ حکم خدا، جی حکم خدا ضرور سنایا کرو ہمیں، حکم خدا ضرور سنایا کرو ہمیں، روزہ نماز دین بتایا کرو ہمیں، اے واعظ و عمل بھی سکھایا کرو ہمیں۔ سارے کام قبول ہیں، بس ایک مہربانی کرو، دوزخ کی آگ سے نہ ڈرایا۔ بس ہو گئی، سارے کام ٹھیک ہیں، بالکل میں راضی ہوں، یہ ماتمی راضی ہیں، 14 کی قسم یہ عزادار راضی ہیں۔ آؤ ہمیں دین سکھاؤ، نماز بتاؤ، روزہ بتاؤ، کون ناراض ہو رہا ہے، کون تم سے روٹ رہا ہے؟ اگلی بات جو کرتے ہو نا، یہ نہیں کرو گے تو دوزخ، یہ نہیں کرو گے تو یہ ذرا طبیعت خراب کرتی ہے۔ حکم خدا ضرور سنایا کرو ہمیں، روزہ نماز دین بتایا کرو ہمیں، اے واعظ و عمل بھی سکھایا کرو ہمیں، دوزخ کی آگ سے نہ ڈرایا کرو ہمیں۔ کیوں؟ جو آگ جل رہی ہے زمانے کے واسطے، ایک عشق ہی بہت ہے بجھانے کے۔ جی بھائی جان، جی زیدی، جی کمر، جی وہ او آخری حلالی آگا جی وہ نسل جی ہے تواڈی۔ جو آگ جل، جی مرشد، جو آگ جل رہی ہے زمانے کے واسطے، رضا بھائی تشریف لانے کا شکریہ، جو آگ جل رہی ہے زمانے کے واسطے، ایک عشق ہی بہت ہے بجھانے کے واسطے۔ ایک عاشق کائنات کو آتا نظر خدا، ایک عاشق کائنات کو آتا نظر خدا، کاش کائنات کو آتا نظر خدا، گریہ کنا ہے آج بھی شام و سحر خدا۔ کاش کائنات کو آتا نظر خدا، گریہ کنا ہے آج بھی شام و سحر خدا، زخمی ہے مضطرب ہے میرا چارہ گر خدا، زخمی ہے، شاباش بیٹا،
जियो बेटा, जख्मी है, मुस्तरिब है मेरा चारा गर खुदा, होता न जिस्म जान से मुबर्रा अगर खुदा, अपने जिगर में आप समोता हुसैन को, फर्श अज़ा पे बैठ के रोता। मातमी आए हुए हैं दूर से आज, फिर पढ़ा। अच्छा, जख्मी है, मुस्तरिब है मेरा चारा गर खुदा, होता न जिस्म जान से मुबर्रा अगर खुदा, अपने जिगर में आप समोता हुसैन को, फर्श अज़ा पे बैठ के। सिर्फ इतना ही पढ़ना। दूर से मातमी आए हुए हैं, मैं भी बड़े प्यार से उन मातमियों की ज़ियारत करने का आदी हूँ। चक्शियाँ से बड़े खूबसूरत मातमदार आए हुए हैं, मौला उन्हें इज़्ज़तें दें, उनका सफ़र बेखतर फरमाए। मौला जैदी साहब और ये तमाम दोस्तों की नौकरियाँ कबूल फरमाएं। सिर्फ इतना पढ़ना है, तुम क्यों पैदा हुए हो। अगर तुम्हें समझ आ जाए तो मेरे हिस्से के आंसू हो जाएंगे। बाप से पूछा था नबी की बेटी ने, बाबा ये मेरे सदफ़ इस्मत में कैसा बच्चा है। बाबा मुझे आवाज़ आती है, या उम्मा हो अनबनों के उरियान, अम्मा मैं तेरा बेकफन बेटा। वाह सैयद वाह, सैयदजादे का यूं ही बनता है, जैसे तेरी चीख निकली है ना, सैयदजादे का यही बनता था। कदे न रो में मेरा पुत्र। बाबा ये कैसा बच्चा है। बाबा कभी कहता है, या उम्मा हो अनबनों के अतशान, अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा। तुसा पूरी जिंदगी उलमा सुने ने चाचा आशिक देंदे हो इजाजत। हाँ जिते आ गई है थोड़ी एक गल औखी है सही दंगल, देंदे हो इजाजत पढ़ा। बाबा ये बच्चा कहता है, या उम्मा हो अनबनों के सोकान, अम्मा मैं तेरा पीसा हुआ बेटा हूँ। अब मैं क्या करूँ। किसी सैयदजादे से कहो वो तुम्हें तर्जुमा करके बताए साहक करना क्या होता है। हिकमत की दुनिया के किसी हकीम से पूछो साहक करना क्या कहलाता है। बड़ी मेहरबानी। एक बर्तन में कोई चीज रख के उसे पीस के रेदा रेदा करने को कहते हैं साहक करना। बाबा ये बच्चा कहता है, या उम्मा हो अनबनों के सोकान, अम्मा मैं तेरा पीसा हुआ बेटा। बाबा ये बच्चा क्यों ऐसी बातें करता है। नबी ने कहा, बतूल तेरा ये बेटा करबला के जंगल में तने तरह मारा जाएगा। बतूल भी जानती थी, रसूल भी जानते थे, हम नहीं जानते थे। हमें ये बातें समझाने के लिए आले मोहम्मद एक दूसरे से पूछते हैं, बतूल तेरा ये बेटा करबला के जंगल में तने तरह मारा जाएगा। बाप की तरफ देख के आयशा से कहा, बाबा आप मेरे बच्चे को नहीं बचाएंगे। फरमाया, नहीं बतूल मैं ज़ाहिरन नहीं हूँगा। बाबा इसका बाबा अली तो शेर खुदा है, वो बचा लेगा। फरमाया, नहीं बतूल अली भी नहीं होगा। बाबा इसका भाई हसन, फरमाया बतूल हसन भी नहीं होगा। मैं कनीज़ का बेटा हूँ, ये मेरे हाथ बंधे हुए, किसी सैयदजादे को चोट लग जाए मैं माफ़ी मांग के जुमला पढ़ रहा हूँ। एक मरतबा बाप के सामने खड़ी सर झुका के आहिस्ता से कहते हैं, बाबा जब बच्चों को कोई तकलीफ हो जाए तो माएँ घर से बाहर चली जाती है। कौन है यार, कौन है जिसके पास हाथ भी था और वो सीने पे नहीं आया। बाबा जब बच्चों को कोई तकलीफ हो जाए तो माएँ घर से बाहर चली जाती है ना। बाबा अगर आप भी नहीं होंगे, अली भी नहीं होगा, हसन भी नहीं होगा, मैं चादर सर पे रख के मैदान चली, मातम मुजाहिद, मैं चादर सर पे रख के मैदान चली जाऊंगी। मैं कहूंगी ना मारो, मैंने चकियां पीस पीस के पाला है। मोहम्मद ने कहा नहीं बतूल तू भी नहीं होगी। मोहम्मद ने कहा नहीं बतूल तू भी नहीं होगी। जैदी साहब और मैनू 6वां दिन इजाजत दो, मैं जुमला खा खड़े, बतूल तू भी नहीं होगी। 4 दफा जैदी पूछती रही है, मेरे बच्चे को बचाएगा कौन। मोहम्मद ने कहा मैं नहीं हूँगा। अली बचाएगा, अली नहीं होगा। हसन बचाएगा, हसन नहीं होगा। मैं बतूल बचाऊंगी, तू भी नहीं होगी। रख मेरे सर पे कुरान। 4 बार पूछा है बतूल ने कौन। जब कहा कोई नहीं होगा, बाप के सामने आके आहिस्ता से कहती, बाबा जब कोई नहीं होगा मेरे गरीब को रोएगा कौन। बाबा जब कोई नहीं आता, मातम तो सर नीचे करके बैठ जा। और बाबा जब कोई नहीं होगा मेरे लाल को, बाबा जब आप
आप खुद कह रहे हो तनवीर कभी ना रोना पड़े, तेरा मातम कबूल करे हुसैन की माँ। जी हाँ बाबा, जब कोई नहीं होगा मेरे बच्चे को बचाएगा कौन, रोएगा कौन, रोएगा कौन? तू रो तेरी मर्जी, न रो तेरी मर्जी, तेरे रुलाने के लिए पढ़ूं मैं शरकत दिन, तेरा हाथ मेरे गिरबान में हो। बेटी के सर पे हाथ रख के मोहम्मद ने कहा अल्लाह एक कौम पैदा करेगा, उसके बूढ़े तेरे बूढ़ों को रोएंगे, जवान मातम मातम, तू अपने पैदा होने की वजह सुन, बूढ़े तेरे बूढ़ों को रोएंगे, जवान तेरे जवानों को रोएंगे, बच्चे तेरे बच्चों को रोएंगे, मर्द तेरे मर्दों को रोएंगे, औरतें तेरी औरतों को रोएंगी। गाजी की कसम है ज़ैदी अंकल, मैंने G62 ये जुमला पढ़ा है, पूरे पिंडाल ने उठ के मातम शुरू कर दिया है। बाप के सामने आके चादर उतार के गले में डाल के आहिस्ता से कहती है अच्छा बाबा अगर वो मेरे बच्चों के दुखों पे रोएंगे ना, मैं सच्ची बतूल वादा करती हूँ उनके बच्चों को कोई तकलीफ होगी तो मैं रोऊंगी। बाबा उनके यहाँ कोई बीमार हुआ मैं उसके लिए मातम नहीं आता, और बाबा उनके यहाँ कोई नहीं आता मातम। और बाबा सैयदादा हौसला, हौसला सैयदादा। आधा लफ्ज और पढ़ना, मातमी इंतजार कर रहे हैं, आधा लफ्ज और पढ़ना। बाबा उनके बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो मैं रहूंगी, उनके यहाँ कोई मर जाएगा मैं उसके जनाजे में शिरकत करूंगी। और रख उलमा के सर पे कुरान और पूछ, कूफे की एक मोमिना रिवायत करती है मैं अपने घर से अपने जवान बेटे की कब्र पे रोने के लिए रास्ते में हुसैन की मजलिस हो रही थी। ये मोमिना कहती है मैंने अपने दिल में सोचा थोड़ी देर गरीब को रोती हूँ फिर बेटे को रोऊंगी। कहती है मैं मजलिस से हुसैन को रो के बाहर आई, बेटे की कब्र पे पहुंची, मैंने देखा एक बीबी है जिसका काला लिबास है, जिसका एक हाथ पहलू पे है, कोई पत्थर का बना हुआ बंदा है जो मजलिस में आ गया है। एक बीबी है जिसका काला लिबास है, जिसका एक हाथ पहलू पे है। मेरे बेटे की हौसला, हौसला मातमी हौसला, जिसका एक हाथ पहलू पे है, मेरे बेटे की कब्र पे बैठ के रो रही है। मैंने रोका है तुझे, मैंने जानबूझ के आरफ रोका है मातमियों को। जौन शाह मैं मातमियों का मिजाज जानता हूँ, जुमला अगला इतना बड़ा है, मेरा दिल है एक बार ये सारे सुने फिर सारी रात मातम भी करेंगे रोएंगे भी सही। ये कहती मैंने करीब जाके कहा बीवी महसूस नहीं करना तुम भूल गई हो, मैं पढ़ छड़े आजादी अंकल जेले बंदे ने समझ आया वो मातम प्या कर दे सर। ये कहता मैंने कहा बीबी महसूस नहीं करना तुम भूल गई हो। तनवीर शाह मातम करने ही समझ आवे थे, तुम भूल गई हो। कहती उस बीबी ने कहा जो जी में आए कहो, ये ना कहो मैं भूल गई हूँ। पहले भी मैं एक बार बाप के दरबार में गई थी, मेरे बाप की रियाया ने मुझे कहा था फातिमा, मातम फातिमा तू मसले से भूल गई है, मैं आज तक रो रही हूँ। कहती मैंने कहा अच्छा बीबी अगर भूल नहीं गई ये तेरी बेटे की कब्र है? कहा नहीं ये मेरे बेटे की कब्र नहीं है। कहा बीबी फिर क्यों रो रही है? कहा तू इसे छोड़, तू ये बता जिसे तू रो के आ रही है वो तेरा बेटा है? कहती मैं कदमों पे गिरी, मैंने कहा अल्लाह मान मेरा बेटा कहाँ, वो तो बतूल का बेटा है, वो तो ज़हरा का लाल है, वो तो सकीना का बाबा है, वो तो अब्बास का मौला है, वो तो ज़ैनब का भैया है। मैं हुसैन को रोने गई थी, हुक्म दे रहा हूँ जो बंदा मातम कर लेता है हाथ मारेगा। कहती मैंने ये जुमला कहा, उस बीबी ने मुश्किल से हाथ उठाए, कहा मुझे गले लगा जिसे रोने गई थी मैं उसकी माँ बतूल हूँ, और मुझे हुसैन के अज़ादार अच्छे लगते हैं, और मुझे हुसैन के मातमी प्यारे हैं, और मैं अपने बच्चे के मातम हुसैन, मातम हुसैन।